کرتے ہیں اسی سے نفرت لوگ کرتے ہیں، اپنے نفسانی برائیوں سے اسی سے پناہ مانگتے ہیں اور برے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی ہی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ کے بنتے ہیں۔ ایمان والوں اسی طرح ڈرو جس طرح ڈرنا چاہیے، اور جب بھی تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی آدمی ایک ہی نفس سے، اور تمہارے درمیان بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، درست بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمانوں، مہلک ترین گناہ، سب سے بڑا ظلم اور عظیم ترین جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ جو بھی اس کا مرتکب ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ دہکتے ہوئے آگ میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بھی فوت ہوا اللہ کو چھوڑ کسی اور کو پکارا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو تو جنت میں جائے گا۔ اس لیے جو شخص بھی کامیابی و کامرانی چاہتا ہے، خیر اور پاکیزگی کا متلاشی ہے، تو وہ شرک اور شرک کے وسائل، ذرائع اور مظاہر سے بھی بچے، تاکہ دنیا اور آخرت میں پرامن اور مطمئن زندگی گزارے، دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی تو انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم حرام قرار دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے کہنے کا مقصد رضا الہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ خبردار، شرک کی بنیادی اور اہم ترین اصول میں سے یہ ہے کہ آپ کسی بھی مخلوق کی اللہ کی طرح تعظیم کریں، چاہے اس کا مقام مرتبہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ رسول ہو کیوں نہ ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس کی تعظیم اسی طرح کریں جس طرح اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، یا آپ یہ اعتقاد رکھیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے مختص خصوصیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرے طرف وحی کی جاتی ہے، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی بات میں کسی کو شریک مت بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اصل کو بیان فرماتے ہیں کہ تم میری شان میں ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو جیسے عیسائیوں نے مسیح بن مریم کی شان بڑھا کر چڑھا کر بیان کی۔ میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو۔ شرک کی مثالیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھائی جائے اور اس کی اللہ تعالیٰ جیسے تعظیم دل میں رکھی جائے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اس سے عمل رائے گاہ ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ شرک۔ لیکن اگر یہ قسم غیر اللہ کی قسم زبان سے نکل جائے اور تعظیم مقصود نہ ہو تو یہ شرک اصغر ہے، اور لیکن یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، اپنے باپ داداؤں کی قسم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے منع کرتا ہے۔ اگر کسی کو قسم کھانا چاہیے، قسم کھانا ہو تو اللہ کی قسم کھائے۔
اور ایسے ہی شرک اکبر کی شکل جس سے نیکیاں رائگاں ہو جاتی ہیں اور ابدی جہنم کا موجب بنتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی امور کائنات میں رد و بدل کی صلاحیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے کسی بھی سبب کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ وہ بذات خود اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ کوئی من کے پہنے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ من کا بذات خود نفع بخش یا نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اس کے علاوہ کوئی رفع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو اس کا فضل کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ بھی شرک اکبر کی صورتوں میں سے ہے جو قبروں کے پاس کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ مردوں سے مانگتے ہیں، ان سے مشکل کشائی اور پریشانیاں رفع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے حاجت روائی طلب کرتے ہیں، مشکل حالات دور کروانے کے لیے انہی سے امید لگاتے ہیں۔ یہ شرک کی بدترین صورت ہے، یہ تمام انبیاء اکرام کی دعوت سے متصادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کی جانشین بناتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو، اور بڑے ہی خسارے کی بات ہے کہ آپ غیر اللہ کی پناہ کہ کوئی مخلوق کسی میت کے کسی مردے کی قبر کے پاس جائے، اس کے لیے سجدہ کرے، اس کے قبر کا طواف کرے یا اس کے لیے ذبح کرے، اس سے امید لگائے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، تم اپنے سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ملجا اور ماوا بنائے۔ جب بھی سے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ غیر اللہ کو پکارے۔ یہاں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے طرح معبود ہیں، تمہارے طرح بندے ہیں۔ اے مسلمان، تم رب کے لیے مخلص بندے بنو، اپنی دعا اور امید میں اسی کو پکارو، خوف اور محبت اسی سے ہو، گر گرانا اور آزار اسی سے سامنے کہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ کہتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی، اسی لیے دعوت توحید کے سب بڑے اندار محبت نے نبیوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تعظیم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جنہوں نے نبی انبیاء کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، قبروں کو عبادت گاہیں نہ بناؤ، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور ان پر سجدہ گاہیں بنانے والوں اور سراج جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم حق یعنی توحید خالص کے تحفظ کے لیے حریص تھے، اور حرص ہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وسائل کے ذریعے اس حق کی حفاظت کی، اس حق کو محفوظ فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ موطا میں ذکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو
کوئی ایسی عبادت گاہ نہ بنا لے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے جس پر جو لوگ اللہ کے نبیوں کے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے اس کو دور فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ میلہ نہ بناؤ اور مجھے درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔ ابن داؤد نے روایت کی ہے، اس کی راہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ میری قبر پر مخصوص اوقات میں آنے جانے کی عادت نہ بنانا۔ اس لیے مسلمانوں، ان تمام عظیم مصیبتوں اور مہلک ترین اعمال سے بچتے رہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ شیطان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگوں کے لیے شرک اور شرکیہ وسائل کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے، انہیں صاف عقیدہ توحید سے روکتا ہے۔ کچھ محقق اہل علم کا کہنا ہے کہ شیطان حتی المقدور بنی آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا پھر انہوں نے کہا کہ تاروں اور بتوں کے پجاریوں سے بھی بسا اوقات مخاطب ہوتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، لہذا غیر موجود افراد اور مردوں کو پکارنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات شیطان مذموم حاجت رواؤں کی شکل اپنا کر مشکل میں پھنسے ہوئے شکل کو مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اس پر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے یا اس کی شکل کا فرشتہ ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں شیطان ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے شیطان بتوں میں شیطان رونما ہو کر شیطان سے ہم کلام ہوتے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی شیطان غیر اللہ کو پکارنے والوں کے سامنے کسی صورت میں آتا ہے اور اس کی کچھ ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی تحقیق کرو۔ میں اپنی بات کسی بات پر ختم کرتا ہوں، اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت اندھے آنکھوں کو کھولا اور بہت بند دلوں کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ سب سے پہلا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگوں تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، اور اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ عبادت ان تمام کاموں کا نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہری اقوال اور افعال سے ہو، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور دیگر تمام عملی احکامات، جیسے کہ اور اسی طرح باطنی امور، خوف، محبت، خشیہ، رجا۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے بجا لائے تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، ان امور سے بچو کیونکہ ان کا نقصان اور ضرر بہت ہی بڑا اور سنگین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس نے بہت بڑا بہتان باندھے۔ اے اللہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سید، ہمارے نبی محمد اور ان کے آل و اولاد پر، اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے ہموم اور غموم کو دور فرما، ان کی مشکلوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں امن و سکون کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فتنوں کو دور فرما۔
اے اللہ تعالیٰ اپنے ان کے اپنے دشمن پر انہیں غلبہ عطا فرما، ان کی مدد فرما۔ اللہ مومنین اور مومنات کو مغفرت فرما، مسلمان اور مسلمان عورتوں کو کی مغفرت فرما، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز، اور عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہر برائی اور مکروہ سے ان کی حفاظت فرما، ہر برائی اور مکروہ سے ان کی حفاظت فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حکمرانوں کو جو تو پسند کرتا ہے، جس سے راضی اس کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں پر اچھے حکمراں، مسلمانوں پر نیک لوگوں کو حکمراں بنا اور برے لوگوں سے انہیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اچھے حکمراں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے یا رب العالمین۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کو خوب یاد کرو اور تسبیح و تہلیل بیان کرو، اور اخیر میں میری دعا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔